بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید نور ہدایت پر، وہ جگہ جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہر کہانی روح کو روشنی عطا کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کر رہے ہیں ایک ایسی روحانی داستان جو عشق رسول، خدمت والدہ اور قربت الہی کا حسین امتزاج ہے۔ حضرت اویس قرن کی کہانی، ایک ایسے عاشق رسول کی داستان جس نے نبی کو دیکھے بغیر ان سے وہ محبت کی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ مدینہ کی روشن گلیوں سے بہت دور یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام اویس تھا۔ اس کے پاس نہ دولت تھی نہ دنیاوی مقام، مگر دل میں ایک ایسی روشنی تھی جو زمین کے خزانوں سے قیمتی تھی۔ وہ سارا دن اپنے اونٹ چراتا مگر دل مدینہ کی طرف مائل رہتا۔ وہ نبی اکرم کی محبت میں ایسا گم تھا کہ ہر لمحہ ان کا ذکر کرتا، ان کی خوشبو کو محسوس کرتا اور ان کے دیدار کی آرزو میں اشک بہاتا۔ مگر ایک بات اسے روک لیتی تھی، اس کی بوڑھی نابینا ماں۔ وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھی، اس کے لیے جنت کا دروازہ تھی۔ اوسا روز اپنے دل میں سوچتا کہ کاش مدینہ جا کر حضور کے قدموں میں گر پڑوں، مگر جیسے ہی اپنی ماں کی کمزور آواز سنتا، اس کے قدم رک جاتے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا، اگر میں حضور سے مل نہیں سکتا تو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے قریب ہو سکتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت عبادت بن گئی اور خدمت عشق کا درجہ پا گئی۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں کے چہرے سے پسینہ پونچھ رہا تھا، اس کی ماں نے کہا، بیٹا میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ہیں، مگر اگر تیرا دل مدینہ کی زیارت کے لیے بے چین ہے تو جا، مگر جلدی لوٹ آنا۔ اوسا کے دل میں جیسے بہار آ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو بوسا دیا اور مدینہ کی رالی۔ ریت کے طوفانوں، پیاس، بھوک اور لمبے سفر کے باوجود اس کے قدم نہیں رکے۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو پورا جسم گرد آلود مگر دل نور سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے در نبوی پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی باہر آئے، انہوں نے کہا، رسول اللہ اس وقت آرام فرما ہے۔ اوسا کے لبوں سے دعا نکلی، سلام ہو اب پر اے محبوب خدا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھوں سے دروازے کو چوما، دل میں سلام کہا اور واپس پلٹ آیا، کیونکہ ماں نے وعدہ لیا تھا کہ زیادہ دیر نہیں رکنا۔ وہ نہ نبی کو دیکھ سکا نہ وہ چہران محمدی جو اس کے دل کی تمنا تھی، مگر اس کا دل مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عشق نظر سے نہیں نیت سے پہچانا جاتا ہے۔ مدینہ واپس آنے کے بعد نبی کریم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس بن عامر ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ جسے کبھی موقع ملے اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر اور حضرت علی کے دل میں اس شخص کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ سالوں بعد جب یمن سے قافلے آتے، حضرت عمر ان میں اوسا کو ڈھونڈتے۔ ایک دن آخر وہ لمحہ آیا جب قافلے کے بیچ میں ایک دبلا پتلا سفید کپڑوں میں ملبوس چرواہا نظر آیا، جس کے چہرے پر نور تھا مگر نظر جھکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم اویس ہو؟ وہ جھجکتے ہوئے بولے، جی مگر میں کوئی خاص نہیں، بس ایک گناہگار بندہ ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، رسول خدا نے تمہارا ذکر کیا تھا، ہمیں تم سے دعا کرانی ہے۔ اوسا کے آنسو بہ نکلے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آ اللہ، ان کے لیے وہ رحمت عطا کر جو تو نے اپنے محبوب کے چاہنے والوں